بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیشاب کا بار بار آنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں رات کو اس تکلیف سے بار بار گزرنا نہ صرف نیند کو خراب کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ بستر پر ہی پیشاب نکل جاتا ہے، جو بہت شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ٹوٹکے آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ٹوٹکا آپ استعمال کر لیتے ہیں تو اس شدید نوعیت کی پریشانی سے نجات پا جائیں گے۔ اس تکلیف سے زیادہ تر بزرگ، والدین یا چھوٹے بچوں کو گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سارے افراد خانہ ہی کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس مرض میں مثانے کے عضلاتی ریشے کمزور ہو جاتے ہیں، جس سے مثانے میں پیشاب کو روکنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو پیشاب بلا ارادہ بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے اسباب پر غور کریں تو مثانے میں پتھری، مثانے میں زخم اور سوزش یا شوگر کی وجہ سے بھی مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں میں بتقاضائے عمر اعصاب و عضلات کمزور ہو جانے سے یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ایلوپیتھک ادویات میں بہت ساری گولیاں مل جاتی ہیں جن کے استعمال سے وقتی طور پر پیشاب رک جاتا ہے، لیکن جب ہم بیماری کے اصل سبب کو دور کریں گے تو مستقل طور پر مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور مسئلہ مثانے کی کمزوری ہے تو اس کے لیے ایسی دوائیں استعمال کریں جو مثانے کو طاقت دیں۔ اگر بڑھاپا ہو تو مقوی گردہ و مثانہ کے ساتھ ساتھ مقوی اعصاب ادویات کھلانا ضروری سمجھیں۔ چند ٹوٹکے ہم بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو ایسے افراد کے مثانے کو مضبوط کریں گے۔ ٹوٹکا نمبر 1، شکر اور جاوتری۔ ہم وزن لے کر باریک سفوف بنا لیں۔ 2 گرام سفوف پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ بچوں کو 1 چٹکی بھر کھلائیں۔ چند دن استعمال کریں، پریشان کن مرض سے نجات ملے گی۔ بڑی عمر کے افراد کو زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ ٹوٹکا نمبر 2، کالے تل، اجوائن اور گڑ۔ تمام چیزیں ہم وزن لیں اور کالے تل اور اجوائن کا سفوف بنا لیں اور گڑ میں ملا لیں۔ ہر روز سونے سے پہلے 6 گرام تک کھا لیں۔ بوڑھے افراد دن میں 2 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کو 3 گرام تک کھلائیں۔ ٹوٹکا نمبر 3، جامن کے بیج 500 گرام، تل کے بیج بھی 500 گرام لیں۔ دونوں ہم وزن لے کر پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور 1 چائے کا چمچ صبح و شام نیم گرم پانی کے ساتھ 1 مہینے تک کھائیں تو اس سے مثانے کی کمزوری ختم ہو جائے گی، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جبکہ وہ مرد اور عورتیں جن کے مثانے کی کمزوری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں اور کپڑے بھی پاک نہیں رہتے، تو ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید ہے۔ ٹوٹکا نمبر 4، 1 چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ کئی دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ ٹوٹکا نمبر 5، پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ ٹوٹکا نمبر 6، اگر آپ سیب کھانے کے پابند ہو جائیں اور ہر روز درمیانے سائز کا 1 سیب کھائیں تو اس سے بھی رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ ٹوٹکا نمبر 7، چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب بار بار آنے کی شکایت ہو تو ان کو چائے پینا بند کر دینا چاہیے۔ ٹوٹکا نمبر 8، اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹوٹکا نمبر 9، انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشے تک
تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی بھی اور کثرت پیشاب کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ٹوٹکا نمبر 10، آپ ایک کڑاہی چولہے پر رکھیں، اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں اور اس میں آدھا پاؤ سفید تل ڈال لیں، پھر 2 منٹ تک اس کو ہلکا سا بھونیں۔ آپ نے گھی یا آئل استعمال نہیں کرنا، صرف 2 منٹ تک بھوننا ہے تاکہ ان کی نمی خشک ہو جائے۔ پھر 2 منٹ تک کسی صاف برتن میں نکال لیں۔ یہ براؤن ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ یہ کریں کہ یہی کڑھائی دوبارہ چولہے پر رکھیں، پھر اس میں سفید گڑ ڈال لیں، اس کو ہلکا سا کوٹ لیں، آنچ ہلکی رکھیں اور کڑھائی میں ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ مار کر گڑ کو پگھلائیں۔ اس طرح کے مسلسل چمچ کو ہلانا ہے، ورنہ یہ کڑاہی سے لگ جائے گا اور جل جائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے پگھلائیں۔ جب گڑ پگھل کر مکسچر بن جائے اور یہ ملائی سی بن جائے تو اس میں جو ہم نے سفید تل بھونے تھے وہ ڈال دیں۔ پھر چمچ کی مدد سے جتنا ہو سکے اس کو مکس کریں۔ سفید تل اور گڑ اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ جب خوب مکسچر بن جائے تو چولہا بند کر دیں، پھر آپ اسے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا سا آمیزہ لیں، اس کے لڈو بنا لیں۔ اگر لڈو بناتے ہوئے یہ مکسچر سخت ہو جائے تو ہلکی سی آنچ دکھا کر اس کو نرم کر کے لڈو بنا لیں۔ لڈو کا سائز درمیانہ رکھیں، نہ بہت چھوٹا ہو اور نہ بہت بڑا ہو۔ آپ لڈوؤں کو 1 ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگ رات سونے سے پہلے 1 لڈو اور 7 سال سے زائد عمر کے بچے لڈو کا چوتھا حصہ کھائیں، انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اگر کسی بیماری سے متعلق کوئی ٹوٹکا جاننا چاہتے ہوں تو سوال کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔